MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے اس عنوان کے تحت گزشتہ جو مجلس ہماری قائم ہوئی تھی، اس میں مکمل 14 قصے بیان کیے جا چکے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے 15واں قصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں راتوں میں گشت لگانا، لوگوں کے حال احوال دریافت کرنا، رعایا کی کیفیت معلوم کرنا، اس حیثیت سے بھی سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے کام کو سر انجام دیا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ رات گشت کر رہے تھے اور اتفاق سے یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت بلند صحابی قرآن کے اعتبار سے، جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کہا تھا کہ اگر تم کو سیکھنا ہے قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، تو وہ جلیل القدر صحابی بھی اس وقت ساتھ تھے کہ یہاں تک کہ انہیں کچھ گانے کی آواز سنائی دی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور مدینے کا ماحول اور گانے کی آواز، حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے دروازے کے اندر داخل ہو کے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا جو کہ یوں سمجھیے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے یہ عمر کا ہے، اور اس کی لونڈی اس کے لیے شراب بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں گا بھی رہی ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا اور وہ کوڑا جو ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اس کو اٹھا لیا مارنے کے لیے اور کہا کہ میری حکومت میں
اور اس عمر میں اللہ کی قسم میں نے اتنا برا منظر رات کا کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے نے بڑے پتے کی بات کی، اس نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی ہے اور آپ نے 2-3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہا کہ میں نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے بلا اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے، پہلے غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ولا تجسسوا، ٹوہ نہ لگاؤ، تو آپ نے ٹوہ لگا کے میرے پاس میرے عیب تک پہنچے ہیں۔ میں تو دروازہ اندر سے بند کر کے اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں نا۔ حاکم کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ٹوہ لگاتا پھرے کہ کون اندر کیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دوسری غلطی کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ واقعتاً میں نے غلطی کی۔ یہ ہے عمر۔ حضرت عمر نے کہا کہ واقعتاً میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلتے ہوئے، روتے ہوئے، کہتے ہوئے کہ اے عمر، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تجھے پروردگار معاف کرے گا؟ حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن یہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب بھی انہیں اللہ کی یاد دلائی جائے اس پر کبھی انہوں نے کیا نہیں کیا، روگردانی یا الٹا جواب نہیں دیا، حالانکہ سراسر اس شخص کی تھی، لیکن اصول یہ نہیں تھا نا کہ گھروں کے اندر تجسس کرو۔ تو اس واسطے حضرت عمر اس بات کو مان بھی لیا اور وہاں سے نکل کے بھی آ گئے، اور ساتھ میں فکر مند بھی تھے کہ میں نے جو غلطی کی وہ دراصل اللہ معاف کرے گا۔ ادھر بوڑھے کی حالت یہ تھی کہ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا یا پوچھنے کو تو پوچھ دیا، لیکن معلوم تھا باہر اگر نکل کے کہیں یہ پکڑا گیا تو حضرت عمر ضرور سزا دیں گے، ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اس واسطے وہ اپنی زندگی بھر چھپتا رہا، کہتے ہیں کہ کئی سال چھپتا رہا کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ اور ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پر حضرت عمر بھی آ گئے۔ اب اس وقت پھر دو بدو ملاقات ہو گئی، اور حضرت عمر نے بھی پہچان لیا، اس بوڑھے نے بھی پہچان لیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اس کو دیکھا کہا کہ اچھا تم ادھر آؤ۔ اب یہ تو کیا خوف ستاری ہو گیا، آج تو کیا ہے اسی بات کی دراصل یہ سزا بھی دیں گے، اور ساتھ میں مجھے سب لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کا اعلان کریں گے، رسوائی بھی ساتھ میں مجھے ہوگی۔ لیکن حضرت عمر بلاتے رہے، قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ، یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنا منہ لے جا کر کان کے قریب کر کے کہا کہ دیکھو اس دن تمہاری جو غلطی تھی نا، جو میں نے اندر آ کے دیکھ لی تھی نا، وہ میں نے کسی سے بیان نہیں کی، حتیٰ کہ میرے ساتھ ابن مسعود تھے، ابن مسعود سے بھی میں نے نہیں بیان کی رضی اللہ عنہ۔ تو اس واسطے گھبراؤ نہیں، میں تمہیں سزا بھی نہیں دوں گا، اور یہ غلطی میں نے کسی سے بیان بھی نہیں کی ہے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا آپ نے اپنی بات کہہ دی امیر المومنین، لیکن میری بھی ایک بات ہے، آپ بھی ذرا کان لائیے۔ تو حضرت عمر نے کان دیا تو کہا کہ اللہ کی قسم اس دن آپ نے دیکھا نا، اس کے بعد میں نے ایسی توبہ کی، آج تک پھر میں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ شاباش شاباش، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کو کہا کہ جا کے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ اب محفل والے پریشان تھے کہ آخر ان دونوں میں بات کیا ہوئی، اور اللہ اکبر کا نعرہ حضرت عمر نے کئی کو لگایا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے تھے یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو ان کے پاس حکومت بھی تھی، ان کے پاس قانون نافذ کرنے کا اختیار بھی تھا، لیکن نہیں کیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹا سا عیب بھی ہاتھ لگ جائے نا، اس کو بلیک میل کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ معلوم جی وہ قصہ بولوں کیا، ارے نکو بھائی پاؤں پڑ دو، میں بولو نکو بھائی تمہیں، وہاں سے انہیں ایسا پگھلتا انہیں کیا ہے، اسے رگ کو پریشان کرتا رہتا۔ حالانکہ یہاں حکومت بھی تھی، اور یہ ہمیں ہی نہیں ہے، خواتین میں بھی بزرد عتم موجود ہے، کوئی بھی برائی مل گئی نا کسی کی، اور وہ بھی ٹو لے کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے سن لیا ساس کیا بولنے کو تھی، چلے گا وہاں سے، اچھا تو مجھے دھمکا دی، میں جو دھمکاتا ہوں، میرے پاس کیا ہے آ گیا۔ تو یہ اصل میں ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نمبر 16واں کہ مصر میں ایک طرح کی عادت تھی، وہ عادت کیا تھی کہ وہاں کی جو دریا تھی، دریائے نیل جسے کہتے ہیں نا جی،
یہ دراصل حضرت عمر کے دور خلافت میں اس کے فاتح ہیں حضرت عمرو بن عاص، فاتح مصر. اللہ نے ان کے ہاتھوں مصر کو فتح کر دیا، اور جب یہ مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص وہاں کے حاکم بھی رہے. ان کی حکومت کا زمانہ تھا کہ قبطیوں کی بھی اپنے کیلنڈر تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی آج ہیں انگلش کیلنڈر اور عربک کیلنڈر مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ ہندوؤں کے بھی کیلنڈر ہیں، ہندو تہذیب کے اپنے کیلنڈر ہیں، ہندی تہذیب کے اپنے کیلنڈر ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن زیادہ مشہور نہیں ہے. ویسے ہی وہاں کی رومی تہذیب کے اپنے کیلنڈر تھے. تو ان کا ایک مہینہ تھا، ان کا مہینے کا نام تھا کہ بؤونہ. وہ مہینے میں ان لوگوں کے پاس ایک عادت تھی کہ دریائے نیل کا پانی بالکل سوکھ جاتا تھا، یعنی بالکل کم ہو جاتا تھا. اب ایسے وقت میں ان لوگوں کے پاس رسم یہ تھی کہ کسی بھی ماں باپ کو راضی کر کے اس کی وہ لڑکی جسے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس کا انتخاب کر کے اسے بہترین زیبائش و آرائش کر کے اور اس کے ساتھ زیور سونا وغیرہ اس کو پہنا کر دریائے نیل کے سپرد کر دیتے تھے. تو وہ اس میں بہہ جاتی تھی، لیکن اعتقاد یہ تھا کہ پھر اس کے بعد دریا میں پانی آ جاتا تھا. 1 سال تک مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہر سال اس طرح کی ایک قربانی ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ دریائے نیل کا جس کے پاس پاور ہے، جو بت ہے، اس کو ہم قربانی دیتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی پھر آ جاتا ہے. تو حضرت عمرو بن عاص جب فتح کر چکے اور اس وقت خلافت حضرت عمر کی تھی تو یہی مسئلہ پیش آیا. بؤونہ کے مہینے میں پھر کیا ہوا، دریائے نیل کا پانی چلا گیا. تو انہوں نے عمرو بن عاص کے پاس آ کے کہا کہ ہمیں اپنی رسم پورا کرنے کی اجازت دیجئے. وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اجازت صرف چاہیے کہ ہم کسی بھی ماں باپ کو راضی کر لیں گے اور ایک بچی کیا کریں گے، دان دے دیں گے. ہمارے ہاں بھی بکرے دان دیتے ہیں نا جی. اور ہندوؤں نے رسمیں آج بھی ہیں جو کیا ہے، باقاعدہ طور پر بچوں کو کیا ہے قربان کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو قربان کیا جاتا ہے ابھی بھی اس زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں بھی. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی تہذیبیں ہیں، اپنے پاس رکھ لو، لیکن اب دراصل میرے آنے کے بعد کبھی یہ رسم یہاں پر نہیں ہوگی، تم کچھ بھی کر لو. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر نہ کریں گے بھوکوں مریں گے، پانی نہیں ملے گا. کہیں گے تم کچھ بھی کہو میں اجازت نہیں دوں گا. تو 3 مہینے آگے کے بھی گزر گئے. کہتے ہیں کہ آخرکار اس کے اطراف بسنے والے لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ آپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو ہم خالی کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے، لیکن یہاں نہیں رہ سکتے. یہاں تک کہ انہوں نے پوری بستی ویران کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور دوسری جگہ جانے کا منصوبہ بنا لیا. تب جا کے حضرت عمرو بن عاص نے یہ خط، یہ ماجرا پورا لکھ کر بھیجا حضرت عمر ابن الخطاب کے ہاں کہ یہاں کے لوگوں میں یہ رسم ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اجازت نہیں دی، اور لیکن یہ لوگ وہ پوری بستی ہی ویران کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ اس وقت عجیب طرح کا خط لکھا. حالانکہ اس روایت میں ضعف ہے، کلام ہے لوگوں کا، لیکن یہ ایک مشہور ترین روایت ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اور توحید پر قائم رہنے سے اللہ تبارک و تعالی کس طرح مدد کرتا ہے، یہ دراصل بتلانا مقصود ہے. کہ انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، خط دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہ، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اپنے آپ کو کیا ہے روک لے. پھر کہا کہ عمرو بن عاص سے کہ جب یہ خط پہنچے تو اس چٹھی کو جس میں میں نے خطاب کیا ہے باقاعدہ طور پر دریائے نیل کے حوالے کر دو. حضرت عمرو بن عاص تک جب یہ بات پہنچی اور یہ لیٹر پہنچا، انہوں نے کیا کیا، اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا. پھر دوسری صبح جب آ کے لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ 10 فٹ اوپر پانی آیا ہوا تھا. یہ ایک معجزہ، کرامت بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی. اللہ والوں کے ہاتھوں صدور ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن دعوے کو نہیں مانتے. دعویٰ کر کے کوئی کرتا ہے تو کرامت نہیں ہے، یاد رکھیے ہمیشہ. دعویٰ کر کے کوئی بھی کرے گا میں ایسا کرا تو ایسا ہوں گا، جی معلوم کیا اللہ مجھے کرامت دیا، تو وہ ہرگز کرامت نہیں، وہ جادوگری. یہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈالنے سے پانی آ جائے گا. انہوں نے یہی کہا کہ یہ دریا پرچے میں ڈال دو، یہ پرچہ دریا میں ڈال دو، بس مسئلہ ختم. کیا ہوا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دعویٰ کر کے میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، یہ مجھے اللہ نے کرامت دی ہے. یہ صرف اور صرف نبی کو اجازت ہے، جس کا نام کرامت نہیں ہوتا، معجزہ ہوتا ہے.
وہ دعویٰ کر کے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ زبردست قحط آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور قحط کے مارے معاملہ ایسا ہو گیا کہ مدینے کے ہر طرف فاقہ کشی تھی۔ ایسے میں حضرت عمر نے مصر ہی کو خط لکھا، کیونکہ وہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو اس واسطے وہاں کے جو حاکم تھے انہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو لکھا کہ عمر، یہاں مدینے میں فاقہ کشی سے لوگ مر رہے ہیں اور آپ وہاں پر آرام سے ہیں، مدد کے لیے آئیے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین، آپ کو میں ایسی مدد دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اونٹ کا پہلا قافلہ اگر مدینے میں پہنچے گا تو آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہوگا۔ اتنی لمبی لائن لگاؤں گا میں آپ کی مدد کے لیے کہ ایک سرا میرے پاس رہے گا، اور مصر سے لے کر ایک سرا دوسرا مدینے تک رہوں گا، اور وہاں تک میں آپ کو تمام سامان عرض کروں گا۔ اس طرح گورنروں کے آپس میں تعلقات تھے، اس طرح وہاں کی حکومت چلتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقام خندق جو ہے نا، وہاں پر ابھی پار بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں معلوم ہوا، جو ایک لشکر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اس لشکر کے امیر تھے اس وقت، تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ آخری موقع تھا حضرت اسامہ جو لشکر لے کے جا رہے تھے، وہ وہیں پر رک گئے، واپس آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر خلافت کا معاملہ طے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جانے کا جو مسئلہ ہو گیا حضرت اسامہ کا، اس بارے میں صحابہ کو بڑا ایک طرح کا اختلاف ہو گیا کہ اتنا چھوٹا سا 17 سال کا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے تو بھیج دیا، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے، اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی ہے اور لوگ مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت اسامہ کو بھیجنا صحیح نہیں ہے، کوئی بھی جہاں دیدہ بڑے عمر کا جنگجو بہترین شخص کو امیر بنا کے بھیجنا ہے۔ جب انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ سے بول کے دیکھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، میں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، حضرت اسامہ کو ہی بھیجوں گا۔ تو انصار سب متفق ہو کے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ آپ کی بات بڑی مانتے ہیں، ایک کام کیجئے، آپ ہماری طرف سے سفارش کیجئے کہ ان حالات میں اسامہ کو بھیجنا صحیح نہیں ہے، جو کہ صرف 17 سال کے ہیں، کوئی بڑی عمر کا کسی شخص کو اور جہاں دیدہ اور بہترین جنگجو ہو اس کو بھیجے۔ تو حضرت عمر کی بھی بات اصل میں دل میں یہی تھی، اس واسطے وہ آئے، کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، معاملہ یہ ہے کہ جیش اسامہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس وقت کے حالات کچھ اور ہی تھے، لیکن اب وفات کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بڑے ہی نازک ہیں۔ ایسے وقت میں میری بھی خواہش ہے، انصار کی بھی خواہش ہے کہ آپ امیر بدل دیں اور کوئی جہاں دیدہ اور عمر والے شخص کو بھیجیں۔ تو حضرت ابوبکر کو زبردست غصہ آ گیا، کہا کہ عمر، تم پر بڑا افسوس ہے، کفر میں تو تم بہت پختے تھے، اب کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر کو میں بدل دوں۔ اللہ کی قسم، مجھے بھیڑیے نوچ لے جائیں اور پرندے میری بوٹیاں الگ الگ کر کے لے اڑیں، تبھی بھی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں اسامہ کو امارت سے تبدیل کر دوں تو نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے مقرر کردہ کو ابو بکر سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ دیکھیے۔ تو اسی واسطے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس وقت ایک طرح کی پشیمانی اپنے دل میں محسوس کی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیوں سفارش کر دی میں نے۔ پھر اس کے بعد اس پر بہت سالوں تک حضرت عمر کو ملال رہا کہ آخر اس وقت میں بھی دراصل کیوں اس طرح کی بات ابو بکر سے کر دیا۔ اس واسطے ہی ہر معاملے میں صدیق اکبر کے بعد ہی حضرت عمر کا نمبر آتا ہے، حضرت ابو بکر سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سراقہ ایک آدمی ہے، ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مردہ یا زندہ جیسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے ہم۔ اور اتفاق سے سراقہ
وہ راستے میں تھے جہاں پر مدینہ اور مکے کا راستہ پڑتا تھا، وہیں ان کا گھر تھا. اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک لونڈی نے اطلاع دی کہ ابھی یہاں سے ایک ایسے سوار گزرے ہیں جن میں مجھے گمان ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جن پر 100 اونٹوں کا انعام ہے. تو میں نے کہا کہ وہ سب نہیں ہوگا، یعنی دل نے اندر سے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے لونڈی، لیکن بتلانے کے لیے کہا کہ نہیں ہوگا. اور پیچھے سے کہتے ہیں کہ میں نے راستہ پکڑا اور گھوڑا لیا اور فوری طور پر اس سمت جو جہاں بتائی تھی اس لونڈی نے وہاں بھاگا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایک سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور ابو بکر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. تو میں دل میں خوشی کے مارے کیا لوٹ پوٹ ہونے لگا کہ اب تو کیا 100 اونٹ میرے ہاتھ آ گئے اور میں چھلانگ لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں. یہاں تک کہ وہ جو جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ گھوڑے نے کیا ہے زبردست ٹھوکر کھائی اور اس گھوڑے کے تقریباً گھٹنوں تک کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے فال تیر جو وہ لوگ نکالتے تھے اس زمانے میں، جیسے ہم بھی کیا ہے بلی آڑے آ گئی، کالا کپڑا آ گیا، کالی پالی کیری بیگ آ گئی، نہیں کرتے نا، ویسے ان لوگوں کے پاس بھی تیر ہوتے تھے کہ اچھا کرنا ہے نہ کر. تو وہ کہتے ہیں کہ فال کے لیے میں نے تیر نکالا اور دیکھا کہ اس کو اب مجھے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے، تو مجھے وہی تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا. یعنی تیر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مت بڑھو، لیکن لالچ ایک عجیب بلا ہے نا جی، کہ 100 اونٹ ہیں تو پھر وہ آگے بڑھے، پھر وہی ہوا. تو اس وقت ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور ایک دن غالب تو آگے بڑھے. کہا کہ اللہ کے رسول اب تک تو میں آپ کا دشمن بنا، آپ کے تعاقب میں آیا، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ آپ غالب آئیں گے ایک دن، اور جہاں میں ہوں اس وقت یہاں بھی آپ ہی کی حکومت ہوگی. جب اس وقت حکومت ہوگی نا تو اس وقت مجھے امان مل جائے، یہ اب لکھ کے دے دیں آپ یا رب. یقین بھی دیکھو کس کامل کا یقین ہے، ہم کو بھی نہیں ہوگا، ہم کو بھی احادیث پہ اتنا یقین نہیں ہوگا، ہاں جتنا یقین ان کو تھا کہ آپ کی حکومت یہاں تک بھی پہنچے گی جہاں تک میرا گھر ہے، اور اس وقت آپ امان لکھ کے دے دیں کہ مجھے امان مل جائے گی. اور اللہ کے رسول نے بھی انکار نہیں کیا. اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کے دے دو کہ جب میری حکومت یہاں پہنچے گی تو آپ کو امان مل جائے گی. تو امان نامہ لکھ کے دیا. جب یہ امان نامہ لے کے وہ واپس پلٹنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک عجیب جملہ کہا کہ سراقہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا شان ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے. یعنی اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ کیا کرتے تھے، کڑا پہنایا کرتے تھے. یعنی جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے نا جی، وہ تو چوڑیاں ہیں، لیکن کڑا ایک ہاتھ میں پہنا جاتا ہے یا 2 ہاتھوں میں، لیکن بڑے بڑے مرصع موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے بڑے قیمتی اس کے کڑے ہوتے تھے. اور کسریٰ کے تو بہت ہی تاریخی کڑے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، تم اپنے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنو گے. اب یہ تو ایک آئی گئی بات ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کس طرح سچائی سے بھرپور ہوتی ہے یہ دیکھیے. یہی وہ وقت تھا جب حضرت عمر کی خلافت میں وہ زمانہ آیا جب کہ کسریٰ کا پورا سامان، وہ پہننے کا تاج، اس کا پورا لباس، اس کے کڑے، اس کی تلوار، اس کے جو کچھ بھی پورے کے پورے ساز و سامان وہ تخت پہ بیٹھتے وقت پہنتا تھا، وہ سب حضرت عمر کے دور خلافت میں مدینہ پہنچے. اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ لباس فٹ کس کو آئے گا. لوگوں نے کہا کہ ایسا آڑا چوڑا ہمارے پاس ایک ہی آدمی ہے. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ سراقہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ اس کو. اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو انہوں نے جب حضرت عمر کی خدمت میں آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم یہ لباس، یہ کنگن، یہ تاج سب پہن کے میرے سامنے کھڑے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے لگتے ہو. تو انہوں نے اس وقت کیا کیا، وہ تاج، وہ کنگن، وہ سب کچھ پہن کے کیا ہے حضرت عمر کو بتلایا. تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. آج سے کئی سال پہلے جب ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ سراقہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے. اور آج سب رو پڑے اس وقت، اور حضرت عمر بھی رو پڑے کہ ایک وہ وقت تھا جہاں پر قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول چھپ کے نکلے، اور ایک یہ عالم ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جیسا کہ کیا آج امریکہ ہے، اس سے بھی بڑا بادشاہ اس وقت کا روم، اور اس کا تاج، اس کے کنگن، اس کے کپڑے سب حضرت عمر کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور اچانک خطبہ دیتے دیتے کہا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے جم کے لڑو، پہاڑ کے پیچھے جم کے لڑو. یہاں تک کہ خطبے سے اتر گئے. بالکل ایک بے تکا جملہ تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ خطبہ دیتے دیتے
جو ساریہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، کسی لشکر میں گئے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے خطاب کر کے کہا کہ دشمن کا لیے جم کے تم پہاڑ کے پیچھے سے لڑو، تو کہا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ ساریہ جس سے جنگ کر رہے ہیں وہ جنگ اگر وہ پہاڑ کے پیچھے سے جم کے لڑیں گے تو فتح پا جائیں گے، تو میری زبان سے بے اختیار نکلا کہ ساریہ پہاڑ کے لیے پیچھے جم کے لڑو، یہاں تک کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میری زبان سے نکلا۔ لیکن 15-20 دن بعد جب یہ ساریہ کا لشکر واپس آیا، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس دن جمعہ کے دن جب لڑ رہے تھے ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے جم کے لڑو، تو ہم نے بھی پہاڑ کے پیچھے جم کے لڑا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح دے دی۔ یہ بھی حضرت عمر کی ایک کرامت ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھو میں جمعہ خطبے میں اب ساریہ سے خطاب کروں گا اور ساریہ سن لیں گے۔ تو یاد رکھیے کرامت میں اور شوبیدہ بازی میں فرق یہی ہے کہ دعویٰ کر کے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ صریح طور پر شوبیدہ بازی ہے، اچانک اس کے ہاتھوں صدور ہوتا ہے جو غیر نبی ہے، نبی کے ہاتھوں صدور ہوا معجزہ ہے، غیر نبی کے ہاتھوں اس طرح ہوتا ہے تو وہ کرامت ہے۔ ایسی کرامتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں پکی طور پر سند کے ساتھ ثبوت چاہیے، ثبوت مل جائے تو ہم کسی بھی شخصیت کے اعتبار سے اگر وہ متبع سنت ہے، اتباع سنت میں ہے تو ہم مان سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی راہب کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ اس راہب کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر آئے ہیں، اپنا چرچ سے کبھی نہیں نکلا تھا، وہ بڑا بھاگتا دوڑتا آیا، تو حضرت عمر نے دیکھا تو اس کے عبادت ریاضات کے اس کے جو مشکلات ہیں، فاقہ کشی ہے، اس سے اس کا پورا بدن بھی بہت ہی دبلا پتلا کمزور ہو چکا تھا اور کھڑنے کی بھی حالت نہیں تھی۔ حضرت عمر یہ دیکھ کے رونے لگے۔ ساتھ والے صحابہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ روتے کیوں، یہ عیسائی ہے؟ کہا کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں، اس واسطے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کرنے والے شدت کے ساتھ، عاملۃ ناصبۃ، بہت زیادہ عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، لیکن ہوں گے کیا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، جن کو کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ بیچارہ بدعتیں ایجاد کر کے، فاقہ کشی کر کے، لوگوں سے کٹ کے، گرجا کے اندر بیٹھ کے، لیکن سب کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ان کے رسول نے بھی نہیں بتلایا تھا، نہ شریعت نے بتلایا تھا۔ ایسی بدعتوں میں محنت کر کے آخر ملے گا کیا ان کو؟ جہنم ملے گی۔ یہی حال ہمارے بہت سے عابدوں کا بھی ہے، بڑے شلہ کشی ہو رہی ہے، قبروں کے پاس کیا ہے بیٹھنا ہو رہا ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، کئی سالوں سے کیا ہے نہایا نہیں ہے، کئی سالوں سے کیا ہے لباس نہیں پہنا، ننگا بابا کا تھے، انہیں ننگا بابا کی لباس، کیوں لباس پہنے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کا آرام ملتا ہے نا جی، آرام نہیں ہونا چاہیے ہم کو، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے نفس کو سزا دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ تمام طریقے انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ عبادتیں اپنے طور پر ایجاد کر لیے تو اس واسطے یہ عمل کر کے بھی جائیں گے جہنم میں۔ اسی طرح ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تو کہیں سے قرآن کے سننے کی آواز آئی۔ اللہ کا ڈر دیکھیے کیسے، حضرت عمر نے کان لگا دیے۔ وہ جو شخص تھے نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کرنے والا ہوگا۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے چلا نہیں جا رہا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے گھر پہنچے اور اس کے بعد اتنا روئے کہ صبح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کو سن لینے کے بعد پھر جو کیفیت بدلی تو سنبھلنے میں 1 مہینہ لگ گیا حضرت عمر کو، 1 مہینے تک گھر میں بیمار پڑے رہے۔ لوگ آ رہے تھے، طبیب آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے ہوا کیا آپ کو، ہوا کیا آپ کو، لیکن کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کیا ہوا۔
وہ صرف ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع کے وہ الفاظ جو سنے وہ تیر کی طرح جو بیٹھے. رب کا ڈر ایسے طاری ہوا، اس کی کیفیت وہ نہیں بیان کر سکے، جس کی وجہ سے 1 مہینے تک بیمار پڑے رہے. یہ صحابہ کے اندر ہوتا تھا یہ ایسا واقعہ. آج ہم کو سننے میں کیا ہے، غلط محسوس ہوگا یا مذاق میں. ایسا بھی کیسا ہوگا بھائی؟ کیا کبھی نہیں پڑھے ہوں گے کیا سورہ طور؟ پڑھے ہوں گے، لیکن کیفیات ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی جو ہم پر کبھی طاری ہی نہیں ہو سکتی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن صحابہ کا ایمان اتنا تازہ ہوتا کہ یہ واقعہ ان پر گزرے جیسا لگتا، اور اس حالت میں وہ ایسے بیمار پڑتے. حضرت حسن بصری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ عذاب کی آیات پڑھ لیتے تو 3 دن تک درس نہیں دے سکتے تھے، اور لوگ پوچھتے کہ کیا گھر سے نہیں نکلے، درس نہیں دیے؟ بہت بڑے خطیب بھی تھے، کہتے ہیں کہ فلاں وقت جو آیت میں نے سنا اس سے اتنی پریشانی ہوئی، اب تو مجھے خون کا پیشاب آتا ہے. قرآن سن کے اس کا ایک تأثر ہے، وہ تأثر اس حد تک ایفیکٹ ہوتا، جیسا کہ ہم فلموں میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا جی، ڈراؤنی فلم میں دیکھتا بعد میں کیا ہے، بخار میں پڑ جاتا. ہاں دیکھا تو بولتا نہیں، بخار آگی بولنے کو پھرتا. کائی کو بخار آئی بولتا نہیں، کیا تب یہ کوندا سیدھا دیکھ لیتا، نہیں تو جو نہیں دیکھنا وہ دیکھ لیتا، بخار میں پڑ جاتا. تو یہ دیکھنے کی جو کیفیت ہے نا، وہ ہم دیکھنے سے ہی مانتے ہیں، لیکن ایمان کی ایک کیفیت اتنی بلند ہوتی ہے نا جی، ہم کو دیکھنے کی جو کیفیت سے ہم کو ملتا ہے نا پاور، ویسے ہی سننے کی کیفیت سے صحابہ کو ملتا تھا، جس سے وہ دیکھنے کی کیفیت تک پہنچتے تھے. تو اس واسطے اس کا جو تاثر ہوتا تھا وہ اثر بھی بڑا پختہ ہوتا تھا. ایران کا بادشاہ آیا، ہرمزان اس کا نام تھا، بہت بڑا اپنے علاقے کا بادشاہ بھی تھا، اور ڈائریکٹ کسرا سے ایک معزز تعلق بھی تھا، شاہی خاندان سے بھی تھا، اور بہت ہی مسلمانوں کو پریشان کیا تھا. بہت لڑائیوں میں اس نے کیا ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ بہت ستایا بھی تھا. اب یہ پابا زنجیر باندھ کے کھینچ کے حضرت عمر کے پاس لایا گیا. حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہا کہ اب تیری کوئی اور شکایت باقی رہ گئی، یعنی آخری وقت یوں سمجھیے کہ قتل کا حکم دینا ہے. تو ایسے وقت میں حضرت عمر نے کہا کہ کچھ تیری بات رہ گئی ہے اور؟ تو اس نے کہا کہ میں بات کروں. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں بات کرو. کہا کہ زندوں والا بات کروں یا مردوں والا؟ حضرت عمر نے کہا کہ زندوں والا ہی بات کرو. تو جیسے ہی حضرت عمر نے کہا کہ زندوں کی طرح ہی بات کرو، تو اس نے کیا کیا کہ پورا وہ زمانہ کھینچ دیا جو جاہلیت کا تھا، کہ آپ ایسے تھے، آپ لوگ مردار کھاتے تھے، آپ لوگوں پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، آپ کو سلیقہ نہیں تھا، آپ لوگ کیا ہیں کپڑے ڈھنگ کے نہیں پہن سکتے تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ پر انعام کیا اور رسول بھیج دیا. ہماری بربادی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو نہیں مانا. حضرت عمر کو اور غصہ چڑھ گیا. کہا کہ بدبخت، ایک تو قیدی بنا بیٹھا ہے اور دوسرا ہم کو ہی آنکھیں دکھاتا ہے. کہا کہ اس کو لے جاؤ قتل کر دو. اس نے کہا کہ کیا آپ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ امان دے کہ لوگوں کو قتل کر دیں؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے کب امان دی تمہیں؟ کہا کہ میں نے تو امان لے لیا آپ سے. حضرت عمر پریشان ہو گئے اس کی ذہانت پر. کہا کہ میں نے کب تجھے امان دی؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بات کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا کہ میں بات کروں؟ ہاں پوچھا تھا. تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں میں نے اجازت دی بات کرنے کی. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ زندوں والا. تو زندہ آدمی جب کلام کرتا ہے تو زندوں والا ہی کلام کرے گا. جب جسے مارنا ہوتا ہے اس وقت اگر کہہ دیتے تو میں یہ کلام ہی نہیں کرتا. تو زندوں والا کلام آپ ہی کرنے پر مجھے مجبور کیا، تو اب میں نے کیا. جب آپ نے زندوں والا کا امان دیا تھا تو پھر مجھے مار کیسے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ہائے اس نے ایسی ذہانت سے امان لے لیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے امان لے لیا. جا اس بدبخت کو آزاد کر دو. پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے آگے چل کر. اچھا ایک مرتبہ قیصر نے، روم کا بادشاہ قیصر ہے، ایران کا بادشاہ کسرا ہے، یعنی اس کے القاب ہے، نام کوئی دوسرا ہوتا تھا. تو قیصر نے ایک مرتبہ بھیجا کہ جو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں ذرا ان کا حال بھی دریافت کر کے آؤ کہ وہ کون ہے، کیسے ہیں، ان کی بادشاہت کیسی، کیونکہ ان کے نام سے یہ خود خوف کھاتا تھا. تو وہ مدینہ آ گیا. جب مدینہ آیا تو دیکھا کہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے، نہ محل دکھ رہا ہے، نہ سیٹ دکھ رہی، نہ تاج دکھ رہا ہے، نہ کرسی دکھ رہی، نہ کچھ نہیں. اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا.
ہمارا بادشاہ تو صرف ایک ہے جو رب العالمین ہے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہاں ہمارا خلیفہ ہے جو ہم اس کے تابع فرمان ہو کے کام کرتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھو وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ پہنچا اور کہا کہ آپ خلیفہ ہیں؟ کہا کہ ہاں جی میں ہی خلیفہ ہوں۔ آپ عمر ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ کا محل کہاں ہے؟ کہا کہ میرا کوئی محل نہیں ہوتا۔ آپ کا تاج وغیرہ کہاں ہے؟ میں تاج نہیں پہنتا، میں تو عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، بس مجھے یہ امتیاز ہے کہ مجھے ان کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں میری اطاعت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں جہاں سے آیا ہوں اور مجھے جو مقصد دے کے مجھے بھیجا گیا ہے، اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو ابھی میں علی الاعلان آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا تھا، کہ جس حالت میں آپ نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہی دین سچا ہے اور یہی دین پاک ہے اور اسی مذہب پر ہمیں ہونا چاہیے، لیکن میں قاصد بن کے آیا ہوں اور اپنا ایک کام ابھی ذمہ داری ہے کہ واپس جا کے میں اس کی اطلاع بھی دوں، لیکن آپ پر میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ جب میں اپنا کام پورا کر دوں گا تو میں واپس مسلمان ہو کے آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ تھی اسلامی مملکت اور حکومت، کوئی دعوت نہیں چل رہی تھی، نمونہ تھا سامنے، دیکھو مسلمان ہو جاؤ بس۔ مسلمان ہی ایسے رہیں کہ مسلمان کو دیکھتے ہی اسلام معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنو اسد کے ایک آدمی کو بلایا اور وہ ایک خاص عہدہ دینے کے لیے۔ اب اچانک یہ ہوا کہ ان کے بچوں میں سے ایک بچہ نکل کے آیا، حضرت عمر نے اسے پکڑا اور بوسہ دیا، پیار کیا۔ وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا نا، عہدہ لینے کے لیے جو آیا ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ کیوں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ ارے ہمارے ہاں بڑے لوگ تو کبھی پیار نہیں کرتے، میں نے میرے کیا ہے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، آپ اتنے بڑے خلیفہ ہو کے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، تیرے دل میں اللہ نے رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کروں؟ اچھا ہوا معلوم ہو گیا کہ تجھے کیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب جو عہدہ میں دینے کے لیے تجھے بلایا تھا وہ بھی واپس دے دے اور خالی ہاتھ واپس جا۔ جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ کیا دراصل اپنی گورنری نبھائے گا۔ جو عہدے کے لیے بلایا تھا وہ عہدہ بھی واپس لے لیا اور ساتھ میں کیا ہے، بغیر اس کے بھیج دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک طرح کا جو رعب داب ہے نا، وہ رعب داب اسلامی لحاظ سے تھا، یہ نہیں کہ وہ چڑچڑے، وہ بڑے سخت، وہ بچوں کو مارنے والے، ایسی شکل نہیں تھی، بلکہ وہ بچوں کو پیار کرنے والے تھے۔ اسلامی لحاظ سے جو چیزیں تھیں وہ موجود تھی، غیر اسلامی طریقے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، ان کی بیٹی تھی، بہت مشہور ہے، حضرت حفصہ۔ اصل میں کیا ہوا تھا، حضرت حفصہ کی پہلی شادی جن سے ہوئی نا، ان کا نام ہے خنیس بن حذافہ۔ ان کی شادی ہو گئی، لیکن بدر میں انہیں کیا ہے زبردست ایک زخم لگا۔ شہید تو بدر میں نہیں ہوئے لیکن زخم لگا۔ بدر کے بعد چند مہینوں میں حضرت خنیس بن حذافہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ جب یہ بیوہ ہو گئی نا تو فوری طور پر فکر ہوئی حضرت عمر کو ان کی شادی۔ یہی مسئلہ ہے اصل میں ہمارا ہاں کیا ہے جی، کہ کوئی بیوہ یا مطلقہ ہوتی ہے تو ہم اس کی شادی کی فکر نہیں کرتے، ہوتا اس کی زندگی گئی، اس کے بعد 20 سال رہندے، 30 سال رہندے، ایسے ہی بتانا۔ حالانکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، ایسا مسئلہ پیش آئے فوراً شادی کر دینا۔ باپ ہی آگے بڑھ کے، باپ کیا کرتا، ابھی ذرا شرماتا، اب میں کیسا کروں بھائی، بیٹی تو بیوہ ہو گئی نا، کون کریں گا کیا ہے، کسی سے بھی کرو بھائی، دوسری کر دو، دوسری بھی بن کے چلے جائے، تیسری بن کے چلے جائے، چوتھی بن کے چلے جائے، جی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ہی ملنا بھی ضروری نہیں، کیسے بھی کر دو شادی، کماری نہ رکھو۔ یہ اصول، یہ سسٹم تھا اسلام کا۔ تو اسی واسطے جیسے ہی بیوہ ہوئی، حضرت حفصہ کے سلسلے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہ سب سے پہلے مجھے اس وقت یاد آیا حضرت عثمان، کیوں، ان کی بیوی بھی اسی وقت کیا ہے گزری تھی۔ بدر کے دن میں نے بتایا تھا، بدر کے حالات میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیٹی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا تھا، رقیہ کو، ان کا انتقال عین بدر کے فتح کے دن انتقال ہو گیا تھا۔
دفنا کے مٹی پورا کر رہے تھے، برابر کر رہے تھے. جب اللہ کے رسول انٹر ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان کی بھی بیوی کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، میری بیٹی بیوہ. عدت ختم ہونے تک انتظار کیا اور عدت ختم ہونے کے بعد گئے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی ہے، نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان سے. اب حضرت عثمان نے کہا کہ تھوڑا ٹائم تو دیجئے نا. اب تھوڑے دن کے بعد خود حضرت عثمان آئے اور کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا پیغام دیا تھا لیکن اصل میں مجھے اب ارادہ نہیں ہے. تکلیف تو ہوئی حضرت عمر کو لیکن خاموش ہو گئے. اب اسی اسنا میں خیال گیا کہ کیوں نہ ابو بکر کو پیش کر دوں. حالانکہ ابو بکر کو کئی بیویاں تھیں، وہ سب نہیں دیکھا. ہمیں کیا دیکھتے؟ پہلی بیوی، جوان، کیا عمر. ارے وہ عمر کیا تھی؟ حضرت حفصہ کی حضرت ابو بکر کی عمر کو دیکھیں گے تو تفاوت 30-35 سال کا رہے گا. وہ نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کہا کہ میری بیٹی ہے، نکاح کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تھوڑا ٹائم دیجئے نا. تو کہا کہ ہاں لے لیجئے. اب ٹائم گزرتا گیا، حضرت ابو بکر نے جواب ہی نہیں دیا. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے عثمان پر بھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا حضرت ابو بکر پہ غصہ آیا. کم از کم جواب، انکار ہی صحیح، جواب تو دے دیتے نا. مجھے تو لٹکائے رکھا، بڑا غصہ تھا مجھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیغام بھیج دیا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح میں خود کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس بات کی شکایت حضرت عمر نے کر بھی دی ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول میں نے عثمان پر اپنی بیٹی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ارادہ نہیں ہے، اور ابو بکر پر میں نے بیٹی پیش کی تو انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے عجیب بات کہی، کہا کہ عمر، عثمان کو تیری بیٹی سے معزز بیوی ملے گی اور تیری بیٹی کو عمر ابو بکر سے معزز شوہر ملے گا. کیوں؟ عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر دیا جو حضرت حفصہ سے بھی اونچی، اور ادھر ابو بکر سے بھی اونچے اللہ کے رسول تھے، حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا. اب جب نکاح کی بات کھل کے سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو نکاح کا پیغام دے دیا اور حضرت عمر نے قبول کر لیا. تو ابو بکر ایک مرتبہ ملے، کہا کہ عمر غصہ ہے مجھ پر؟ اب عمر نے کہا کہ ہاں غصہ تو ہے. ایک تک جواب تک نہیں دیا. کہا کہ عمر معاملہ یہ نہیں تھا، مجھے اشاروں کنایوں میں اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ حفصہ سے شادی کر لوں گا، تو اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ زبان بند رکھوں. مجھے معلوم تھا اللہ کے رسول پیغام دینے والے ہیں. اللہ کی قسم اگر مجھے اشارے سے نہ ملتا پتہ اللہ کے رسول نکاح کرنے والے ہیں تو تمہاری بیٹی کا پیغام پہلے قبول کر لیتا میں. لیکن مجھے معلوم تھا اللہ کے رسول خود نکاح کرنے والے ہیں، اور یہ نبوت کا راز بھی تھا، اس واسطے میں نے بولا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کا ارادہ ہے. بول نہیں سکتا تھا، راز تھا وہ بھی. اس واسطے میں نہ جواب دیا، میں نہ تمہیں کچھ کہا. اس واسطے غصہ نہ کرو ورنہ تو میں کبھی کا قبول کر. تب جا کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ابو بکر کی خاموشی میں بھی بہت بڑے راز ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کا مرتبہ مجھے اس وقت پتہ چلا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے. لوگ ان سے کہنے لگے آپ عمر ابن الخطاب سے ذرا بات کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا بات کروں؟ کہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بہت مدت تک اپنے جذبات کو، اپنے ارادے کو مستحکم کر پاتے ہیں کہ کچھ باتیں جا کے حضرت عمر سے کہیں، لیکن رعب اور ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کے سامنے جاتے کہہ نہیں پاتے. ذرا وہ اپنے آپ کو نرم کر لیں، یہ بات جا کے آپ کہیں. عبد الرحمن بن عوف بڑے پائے کے صحابی تھے، عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد 5واں درجہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. اسی واسطے لوگ سب کے سب مل کے کہا کہ ذرا نرمی اختیار کر. اب عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ سب لوگ مل کے میرے پاس سفارشی بن کے آئے ہیں کہ آپ لوگوں سے ملتے وقت ذرا نرم ہو جایا کریں. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. کہا کہ میں لوگوں کے لیے اور کتنا نرم ہوں، لوگ مجھ سے خواہ مخواہ ڈرنے لگے تو میں کیا کروں؟
میں تو اتنا نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آ جائے تو میں اس سے سرموئی انحراف نہیں کرتا، اور اپنے ذات کے معاملے میں کبھی کسی کو کیا نہیں کیا، میں نے زبردستی نہیں کیا. جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے کرتا ہوں، اور جس چیز سے بھی رکتا ہوں میں اللہ کے خوف سے رکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کروں تو کیا کروں؟ پھر حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو سن کر خود پر غور کرنے لگے اور رونے لگے کہ لوگ مجھ سے خوف کیوں کھاتے ہیں، میرا رعب داب کیوں اتنا ہے کہ لوگ مجھ سے بات نہیں کر پاتے. اسی قصے میں سے تیسرا قصہ نکالتا ہوں. دیکھیں دوسرا قصہ، حضرت عینہ بن محسن ایک صحابی ہے، وہ اپنے بیٹے حر بن قیس ان کے پاس آتے ہیں. وہ مدینے میں رہتے ہیں، یہ دور میں رہتے ہیں. آ کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جو ہے نا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح حاکم وقت سے ملاقات کا وقت نکال کے دے دو، حضرت عمر سے ملاقات کا. تو بیٹے کہتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ وہ بہت قریب ہوتے ہیں حضرت عمر کی، حر بن قیس. وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں. ایک دن کہتے ہیں کہ ہاں آج اجازت دی ہے حضرت عمر نے، آپ آ جائیے. اب وہ آتے ہیں، اب وہ آ کے جیسے ہی بیٹھتے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں تو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین آپ ہم لوگوں کو بہت کم دیتے ہیں اور ہمارے ہاں خیال نہیں کرتے. حضرت عمر کو بہت غصہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں عدل نہیں کرتا؟ میرے پاس جو مال غنیمت آتا ہے، میرے پاس جو بھی حکومت کا مال آتا ہے، میں کیا لیتا ہوں اپنے لیے؟ میں تو برابر سرابر تقسیم کر دیتا ہوں. جو حصہ تم کو ملنا تھا وہ حصہ میں تم کو دے دیتا ہوں. پھر بھی تم مجھے شکایت لگاتے ہو کہ میں برابری نہیں کر رہا ہوں یا میں کم دیتا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت عمر ان کو سمجھانے کے لیے کچھ ڈانٹنے کے الفاظ استعمال کیے. تو ان کے بیٹے حر بن قیس کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین یہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیسے بات کرنا چاہیے، آپ ان کو معاف کر دیجئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معاف کرتے رہا کرو اور جاہلوں سے اعراض کر لو. یہ بوڑھے آدمی، جاہل آدمی، ان کو نہیں سمجھ کے کیا کرنا ہے، آپ ذرا ان کی باتوں کا برا نہ مانیے. تو حضرت عمر اسی طرح ٹھنڈے ہو گئے جیسے کسی آدمی پر کیا ٹھنڈا پانی برف کا ڈال دیا گیا. بالکل وہ غصے کا عالم بالکل تبدیل ہو گیا. خالی ایک آیت سامنے رکھی، کہا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو اور عفو درگزر سے کام لو. تو بس یہ آیت کا سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل بھی خاموشی کے ساتھ ان کے پورے جذبات تبدیل ہو گئے اور وہ بیٹھ گئے. تو یہ عالم تھا. ایک طرف لوگ ڈرتے تھے، لیکن قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات سنا دی جائے تو اتنے نرم ہوتے تھے کہ اس کا اثر ایسے پڑتا تھا گویا کہ ابھی اور اسی وقت انہوں نے یہ پہلی مرتبہ سنا. اس طرح کیا اثر ہوتا تھا. اب اسی تسلسل کا دوسرا واقعہ بھی سنیے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں 1 سال سے ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر سے ایک بات پوچھوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. کون؟ ابن عباس جیسی شخصیت. وہ خود کہہ رہے ہیں رعب داب کا اصل میں کیا ہے نا جی، یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جو عظمت اور جو رعب ڈالتا ہے نا انسانوں کے دلوں میں، یہ اللہ کی خشیت سے ملتا ہے. بعض لوگ کیا ہیں، دکھاوے کے لیے سوٹ بوٹ پہن کے انہیں غر غر کتا پیچھے جاتے ہیں، دیکھ دیوانہ جی انہیں معلوم مجھے کیا ابھی دل میں سے نہیں نکلتی کچھ بھی، لیکن ظاہری ٹھاٹ باٹ سے بٹھانا چاہتا رعب داب. لیکن اللہ والوں کا حال ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل نارمل کپڑوں میں ہوتے، لیکن اللہ اس کی عظمت اور رعب ایسا رکھتا کہ بڑے بڑے بھی کیا ہیں بات کرنے سے شکتے نہیں. بھائی ان کے سامنے نہیں ہوں گا بھائی بات کرنے، میں یہاں بولتوں میں گنگا یہ جاؤ بولو نا، نہیں بھائی نکو بھائی، نکو بھائی وہاں بولتا نہیں میں جاتا ہوں میں. یہ جو اللہ تعالیٰ خود بٹھاتا ہے، اللہ والوں کی ایک عظمت ہوتی. تو ابن عباس جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ میں 1 سال سے ارادہ کر رہا تھا کہ ایک بات میں پوچھوں حضرت عمر سے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج سے واپس آ رہے تھے اور انتہائی خوش تھے میرے سے حضرت عمر، کیونکہ میں ان کا خادم بنا ہوا تھا. یہاں تک کہ ہم ایک درخت کے نیچے آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ذرا قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں. پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے
تو حضرت عمر کی ضرورت کا جو سامان تھا اور جو وضو کے لیے پانی تھا وہ سب رکھنے کے بعد جب انتہائی خوشگوار تھے حضرت عمر، تو اس وقت حضرت عباس نے سوچا کہ آج دراصل پوچھ لوں شاید کہ ڈانٹ نہ پڑے. بڑی ہمت کر کے کہا کہ امیر المومنین ایک بات ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں 1 سال سے ارادہ کر رہا ہوں وہ بات پوچھ لوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے، آج دراصل پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے کہ پوچھو. کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما میں جو 2 خواتین اور 2 ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ساز باز کی، انہوں نے ایک پلاننگ کی، یہ 2 کون ہیں؟ یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے منع کر لیا، ایک قسم کھا لی. اس میں ایک طرح کا کیا ہوا تھا، ساز باز ہوا تھا ازواج مطہرات کا. اس میں اللہ کہتا ہے کہ 2 خواتین یعنی 2 ازواج مطہرات نے مل کے ایک پلاننگ کی، اس کی طرف اشارہ، لیکن نام نہیں آیا وہ کون 2، اس کا ذکر آیا صرف. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سوال مجھے 1 سال سے رہا کہ وہ حضرت عمر کو ضرور معلوم ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی بھی امہات المومنین میں سے تھی، تو یہ میں پوچھ لوں، لیکن ہمت نہیں. آج ہمت ہو گئی تو حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ ان تتوبا الی اللہ میں یہ 2 جو ہیں نا وہ کون ہیں 2 ازواج مطہرات؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک عائشہ صدیقہ ہیں، ایک حفصہ ہیں، ایک میری بیٹی ہے، ایک ابوبکر کی بیٹی. یہ 2 تھے جو وہ مجبور تھے کہ اللہ کے رسول کچھ دیر زینب کے ہاں لیتے ہیں یا کچھ دیر زیادہ رہ لیتے ہیں تو وہ سوچے کہ وہاں زیادہ نہ رہیں. تو ایک پلاننگ تھی، وہ لمبا واقعہ ہے، جو لوگ سیرت جانتے ہیں ان کو معلوم ہے. تو وہ لیکن اس میں جو اشارے تھے وہ کون سے 2 تھے؟ تو یہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ 2، ایک میری بیٹی ایک صدیق کی بیٹی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں دراصل 1 سال سے اس میں رہا لیکن حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کی خبر پہنچی ان تک، کیا یہ مردوں سے باتیں کرتی ہے. خالی اتنی خبر، کیا خلافت کا زمانہ ہوگا بھائی، کیا پیارا، کیا پاک، کیا صاف، کیا شفاف، یہاں باتاں پورا چلتا رہتا ہے. وہ بھی کون؟ پوری مملکت میں ایک عورت کے بارے میں، پورا مدینہ ایسا پاک کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی ایسے کون کی دور دراز کی ایک عورت کے بارے میں خبر پہنچی. انہیں ذرا زیادہ مرداں سے بات کرتی. اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگا لو. اب ایسی خبر دیکھے تو ہر گھر میں 2 نکلیں گے، ایک نکلیں گے نہیں، 2 نکلیں گے. کسے پکڑیں گے؟ سب کو پکڑو ڈالنا جیل میں. زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں تو واٹس ایپ میں تبھی رہتے، زیادہ میسجاں کرتی بولنا، نہیں تو کیا ہے زیادہ دوست ہیں اس کے. ہاں چادر ہے، غلاف ہے، نقاب بھی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن میسجاں بھی ہوتے ہیں باقاعدہ برابر، باتاں بھی ہوتے ہیں. کیسے ہی تمہیں حفظ کو بھی تو وہاں ایک شروع کر لیتا انہیں بھی حفظ کو آتی کہتے ہیں، انہیں بھی حفظ کو آتے کہتے ہیں، بعد میں 2 جنے آگے بھی لو ہو جاتی کہتے ہیں. لا حول ولا قوت. کہاں بھی نہ دینی اداروں میں محفوظ ہے نہ دنیاوی اداروں میں محفوظ ہے، ہر جگہ کہاں نہ کہاں کچھ نہ کچھ ہوتا. مزاج ہی کیا ہے ایسا بن گیا. تو پوری مملکت میں ایک جن کے بارے میں کیا خبر آئی، یہ مردوں سے بات. اب حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ جی ان کو، ذرا پوچھوں میں. خالی اتنا بولے، بلاؤ بولے. اب وہ عورت جو تھی نا اس وقت وہ حاملہ تھی، اور حاملہ بھی وہ تھی جو ابھی بچہ جننے کے قریب تھی. اب دراصل حضرت عمر کا پیغام اس عورت کو گیا نا کہ حضرت عمر بلاتے ہیں، گھبرا کے جو چلنا شروع کی نا، وہ ایک روب داب جو تھا نا، اس روب داب کی وجہ سے ان کو ڈر شروع ہو گیا. اب ڈر شروع ہوا، پھر واپس ان کو بلا کے لے کے آئے نا، وہاں زچکی ہوئی. لیکن وہ جو ڈر بیٹھا نا، حضرت عمر بلا رہے ہیں، وہ ڈر کا رعب کا حال یہ تھا کہ بچہ صرف پیدا ہوا 10 منٹ یا 5 منٹ میں 2 چیخیں ماری مر گیا. اب یہ خبر پھر حضرت عمر کو پہنچی. عدل کا دیکھو تقاضا کیا ہے، بلائے اصل میں باس پروس کے لیے. اب ڈر کا جو معاملہ تھا وہ حضرت عمر کا نہیں تھا، وہ خود عورت نے خوف کھا لیا. کہاں پوچھنے جاتی ہیں، کیا پوچھنے جاتی ہیں. اس واسطے بچہ کیا ہے، حمل پہلے ہو گیا کچھ پہلے اور بچہ مر گیا. لیکن جب خبر پہنچی ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، کوئی بھی آ کے حضرت عمر سے باس پرس کرنے کے لیے. لیکن خود حضرت عمر نے کیا کیا، جیسے ہی بات پہنچی
تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے صحابہ کو، جس میں حضرت علی بھی تھے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں ایک عورت، مجھے نہیں پتا وہ حاملہ ہے وہ فلاں ہے، معلوم ہوا میں نے بلایا، لیکن اس عورت کو اتنا خوف ہوا کہ حمل گر گیا اور بچہ مر گیا، کیا مجھ پر کوئی دیت ہے؟ یا رب عدل دیکھو، مجھ پر کوئی تاوان ہے؟ میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حضرت عمر آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، آپ نے باسپروس کو بلایا، وہ ڈر گئی تو ہم کیا کریں؟ تو آپ پر تو کوئی کیا ہے، تاوان بھی نہیں ہے، آپ پر کوئی دیت بھی نہیں ہے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ حاکم وقت ہیں۔ لیکن حضرت علی ایک جگہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر اٹھتے پوچھتے پوچھتے حضرت علی کے پاس پہنچے، کہا کہ علی تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے؟ کہا کہ امیر المومنین اگر یہ آپ کی عظمت کے قائل ہو کر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کوئی تاوان نہیں ہے، تو یہ دراصل آپ کو برا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ میری فقہ تو یہی کہتی ہے، میری سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ آپ پر دیت واجب ہے، کیونکہ خوف دراصل آپ کی وجہ سے ہوا، اور آپ نے اس وقت پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ حالت کس حالت میں ہے، عورت کس حالت میں ہے، کیا حالات ہیں، پھر بلوانا چاہیے تھا۔ آپ نے اچانک جو بلوایا، اس کی ہیبت جو بیٹھی، شاید اسی وجہ سے کیا ہے بچہ دراصل کیا ہے مر گیا ہو اور وقت سے پہلے حمل گر گیا ہو۔ تو اب دراصل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیت ادا کریں، دیت کا مطلب خون بہا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ علی تم نے بالکل صحیح کہا، میں دیت ادا کروں گا۔ ادھر عدل دیکھو، ادھر رعب دیکھو، ایسا کوئی امتزاج، ایسا کوئی بہترین حسین ترین تصور آپ کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کے اتنے عادلانہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، ابھی وہ اسلام قبول کرنے کا کیا ہے اعلان نہیں کر سکے، لیکن وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا، ان کو قید کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بے چین ہے؟ کہا کہ عباس کی وجہ سے، عباس قید میں ہیں اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور میں کیسے یہاں سوؤں؟ تو حضرت عمر آگے بڑھے، کہا کہ آپ حکم دیں، ابھی میں عباس کو زنجیروں سے آزاد کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ کہا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔ تو حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، انصار کے قبضے میں ہوتے ہیں حضرت عباس اس وقت۔ حضرت عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم حضرت عباس کو آزاد کر دو اور میں ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بدر کے قافلے کفار کے جو تھے ان کے ساتھ آئے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو انصار نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں تو لے جاؤ۔ تو اسی وقت حضرت عباس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس آپ کا ایک حکم تھا۔ انصار نے کہا لیکن میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی خواہش بھی یہی ہے، تو ان سب نے بخوشی حضرت عباس کو حوالے کر دیا۔ یہ تھا انصار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام۔ سنان بن سلمہ ایک چھوٹے بچے اور غلام زادے ہیں۔ سنان بن سلمہ چھوٹے بچے اور غلام زادے، یعنی غلام کے بیٹے، غلام ہیں، اور سب بچے جو اطراف محلے کے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک باغ سے گزر ہے اور وہاں کھجوروں کا باغ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں کی وجہ سے کھجوریں نیچے گر گئی ہیں، اور نیچے گرتے ہیں تو بچے سمیٹنا شروع کرتے ہیں، جس میں سنان بن سلمہ بھی سمیٹ رہے ہیں، اپنی جھولی بھر رہے ہیں۔ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو بچے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ سنان اپنی جھولی جو بھر چکے تھے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس واسطے کیا ہے وہ جھولی بھر کے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سامنے آتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب گئے، تم نہیں گئے؟ سنان کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے یہ چوری نہیں کی، یہ چوری کے کھجورے نہیں ہیں، نہ میں نے کیا ہے مالک سے پوچھے بغیر درخت سے توڑا ہے، بلکہ یہ وہ کھجورے ہیں جو ہوا سے گری ہیں، اس کو میں نے اٹھایا ہے۔ کیونکہ اس کا مسئلہ الگ ہے شریعت میں، جو ہوا سے گر جاتی ہیں، روڈ پہ ہوتی ہیں نا، پھل اگر روڈ پہ گر جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، توڑنا الگ مسئلہ ہے۔
تو اسی واسطے کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین میں نے اسے توڑا بھی نہیں چوری بھی نہیں کی، یہ ہوا سے نیچے گری تھی جس کو میں نے سمیٹا تھا، تو اب یہ میری ہیں، اس واسطے میں نہیں بھاگا۔ حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، چلو جاؤ۔ تو وہ قریب آ کے کہتے ہیں، چھوٹا بچہ قریب آ کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں غلام زادہ ہوں، اور میں نے کیا کیا، یہ اتنی کھجوریں سمیٹی ہیں، اور آپ نے بھی مجھے کہا کہ چلے جاؤ، اب مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ ہٹیں گے نا، وہ جو بچے ہیں نا، جو غلام زادے نہیں ہیں نا، وہ سب آ کے میرے پاس سے کھجوریں چھین لیں گے۔ چھوٹے بچے نا بھائی، عمر کو دے کے بھاگ گئے، لیکن جیسے ہی یہ ہٹیں گے، یہی دیو جی میری، مجھے بھی دیو جی 5 نہیں کریں گے نا، بچے اتنا چھوٹے اتنا، تو وہی معاملہ وہ کہہ رہے ہیں سنان بن سلمہ کہ آپ ہٹیں گے تو میرے طرف سے لے لیں گے۔ تو اب کیا کریں؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا جی، میں کیا کروں تو آپ تحفظ دیں، میرے گھر تک مجھے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا چلو، اس بچے کو ساتھ لے کے گھر تک چھوڑاتے۔ کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، کیا رحم دلی، عجیب واقعات ہیں کہ صرف اس بچے کے لیے اس کے گھر تک جاتے ہیں، چھوڑاتے ہیں۔ کیا کتنے ہوئے بھائی؟ نہیں جی وہ 14 بھی ملاؤ جی، سب ملا کے اچھے بھائی 10:30 ہو چکے ہیں۔ اس پر 2 اور کتنے باقی ہیں بھائی؟ 18 باقی ہیں، کیا 18 باقی ہیں، اور 3 بول دیں گے کم از کم۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے ایک سفر میں ایک غلام ہے، کچھ بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عمر وہاں گئے، دیکھا بکریاں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، تم دے دو۔ وہ غلام کہتا ہے کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں صرف چرا رہا ہوں قیمت پر، میں کیسے آپ کو ایک دوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ مالک پوچھے ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں اس غلام سے، مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ جو بدو ہوتا ہے، وہ بدو کہتا ہے کہ این اللہ، میں مالک سے تو یہ کہہ دوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا میں۔ حضرت عمر اس غلام کی بات سے اتنے خوش ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا آقا کہاں ہے؟ وہ ایڈریس بتاتا ہے تو ایڈریس کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو غلام ہے نا وہ اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے، اس واسطے تم کتنے میں بیچتے ہو؟ میں خرید لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین آپ آئے ہیں، کہا کہ نا قیمت بتاؤ میں خرید لیتا ہوں۔ پھر وہ قیمت دے کے خریدتے ہیں، پھر بدو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، تو آج سے غلام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، معاویہ ابن خدیج یہ اسکندریہ سے سفر کر کے آتے ہیں کہ رپورٹ دینے کے لیے، اور حضرت عمر مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر سو رہے ہیں، تو وہ اپنی زبان میں بڑبڑانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین تو سو رہے ہیں، بعد میں دے دوں گا، ایسا کچھ الفاظ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ تم نے کیا کہا؟ ابھی میں نے سمجھا تھا کہ آپ سو رہے ہیں، تو اس واسطے میں نے کہا کہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر ایسا ہو جائے تو میری حیثیت برباد ہو کے رہ جائے گی، میں تو دن میں خلافت کے کاموں کی وجہ سے کبھی سو نہیں سکتا، رات میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کبھی سو نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے میں مخصوص کر کے رکھا ہوں، اگر میں دن میں سوؤں تو رعایا برباد ہو جائے گی، اگر رات میں سوؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا مرتبہ برباد ہو جائے گا، میں کہاں سوؤں؟ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ یہ نگرانی کی حال تھا حضرت امیر المومنین کا۔ اب یہاں سے کچھ لمبے واقعات آ رہے ہیں، اس واسطے میں نہیں سنا سکتا، وقت بھی برابر ہو رہا ہے، اور جو لوگ شاید انعام کی حیثیت سے آئے ہیں وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں۔ اب یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہوگا، شرط یہ ہوگی کہ تینوں مجالس میں جو شریک ہو،
میں نے سوچا تھا آج ختم کر دوں تو آج ہی اعلان کر دوں، لیکن نہیں ہو رہا ہے، تو اس واسطے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پر اس کو رکھتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بات ٹال رہا ہوں، انشاءاللہ بات تو وہی ہے واقعتاً. اور اس میں ایک بات یہ میری سوچ میں آئی کہ اگر امتحان رکھا جائے تو یہ مناسب ہوگا سوال سے زیادہ. اس واسطے میں اس مجلس میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی واقعتاً جو گزشتہ کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں وہ اور جو اب آئے ہیں وہ اگر دونوں مجالس میں ہیں اور اگلے آنے کا بھی آپ کو توقع ہے تو آپ اس وقت نمبر آپ کا اور نام دے دیں. ہم آپ کو موبائل کے ذریعے ایک پرچہ بھیجیں گے، وہ پرچہ آپ حل کر کے اسی وقت دیں گے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ انعام کا اعلان ہوگا. خواتین سے بھی گزارش ہے اور یہاں پر جو حضرات ہیں وہ بھی جو اب امتحان میں واقعتاً آنا چاہتے ہیں، بقیہ جو لوگ سننے کے لیے سماع کی حیثیت سے آئے ہیں وہ آزاد ہیں اپنی مرضی، لیکن جو طلباء ہیں یا جن کو بھی خواہش ہے آپ لوگ مردوں میں بھی خواتین میں جو ذمہ دار ہیں وہ نام اور نمبر لے لیں، اور جو مرد حضرات میں ہیں وہ جلد سے ہمارے حافظ صاحب کے پاس نام اور نمبر پہنچا دیں. ابھی جیسے ہی کفارہ ہوگا آپ پہنچا دیں. انشاءاللہ کیا ہے آپ کو نام نمبرات کے ذریعے جب آپ واٹس اپ کا نمبر دیں ضرور ضرور، تاکہ واٹس اپ کے ذریعے آپ کو سوال نامہ بھیجنے میں ہم کو آسانی ہو، اور 5 منٹ کے اندر اس کو جواب دے کر پھر آپ اسے ریٹرن کریں گے اسی وقت جب ہفتے کا آخری ہوگا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اختتامی ہوگا اور اس وقت کیا ہے فوری طور پر فیصلہ کر کے ہم آپ کو سنائیں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. صلی اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.